اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا عنوان انسان اور صیام کا باہمی تعلق۔ یہ ماہ صیام ہے، رمضان المبارک ہے، جس میں پوری امت مسلمہ اللہ کے حکم پر روزے رکھتی ہے۔ ہمارے آج کے اس موضوع میں بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو روزہ انسان رکھتا ہے، یہ اس کا ایک مشقت کا عمل ہے جو اس کے اوپر لاد دیا گیا، یا انسان کے طبعی تقاضے کے تحت اس کی ایک ضرورت بنتی ہے کہ اس عمل کے ذریعے اس انسان کی تربیت کی جائے۔ اس کے لیے ہمیں انسان کا جو وجود ہے، اس کے وجود کے جو ترکیبی عناصر ہیں، ان کا جائزہ لینا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا، اس کی تخلیق کی، اپنے ہاتھوں سے اس کی شبیہ بنائی، اسی بنیاد پر یہ اشرف المخلوقات ہے، اسے تمام مخلوقات پر برتری دی۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، کھنکتے ہوئے گارے سے، مٹی سے، یعنی مٹی جب سوکھ جاتی ہے تو وہ کھنکنے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہی بات کہی کہ جب میں اس کی شبیہ بنا لوں اور پھر اسے ٹھیک کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، تو پھر میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا، تو تم سب لوگ اسے سجدہ کرنا۔ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام فرشتے اسے سجدہ کریں۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہمیں انسان کے دو عناصر واضح طور پر سامنے آتے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اس کا مادی وجود تخلیق کیا، اسے بنایا، اور دوسرا اس کے اندر اپنی روح ڈالی۔ اب یہ دو چیزیں کہ ایک اس کا مادی جسم ہے اور دوسرا اس کے اندر نور الہی ہے۔ ایک اس کا مادی وجود ہے، ایک اس کا روحانی وجود ہے۔ ایک چیز اسے عرش کی طرف کھینچتی ہے اور ایک چیز اسے زمین کی طرف کھینچتی ہے۔ ایک اس کے بہیمی تقاضے ہیں جیسے حیوانات کے ہوتے ہیں، ایک اس کے ملکی تقاضے ہیں جو فرشتوں کے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دو چیزوں سے، دو عناصر سے مل کر اس انسان کا وجود مکمل ہوتا ہے۔ اب ان دونوں تقاضوں کا پورا کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی فکر، کوئی بھی فلسفہ، کوئی بھی پروگرام جو صرف انسان کے مادی تقاضوں کو سامنے رکھ کر انسانی معاشرے کی تشکیل کرتا ہے، وہ بھی درست نہیں، اور اگر کوئی صرف روحانی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر اس کی تشکیل کرتا ہے تو وہ بھی درست نہیں۔ ان دونوں چیزوں کا بیلنس رکھ کر انسانی معاشرے کی تشکیل کرنا یہ ایک لازمی تقاضا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر سورۃ البقرہ میں یہی بات فرمائی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً،
کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ اب یہ خلافت، خلیفہ یعنی حکمران اور حکومت، خلافت نام ہے حکومت کا۔ اب یہ جو انسان کے دو وجود ہیں، ان دونوں وجود میں ایک بیلنس کا ہونا، ایک اعتدال کا ہونا، یہ ضروری عمل ہے۔ اور پھر اس کے لیے اسے اپنے اوپر ایک حکومت کرنا ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے پورا انسانی سماج ہے، انسانی معاشرہ ہے، جہاں پر مختلف طبیعتوں کے لوگ رہتے ہیں، اب وہاں پر بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے اندر ان کے مزاجوں کے مطابق ایک حکمت عملی بنانا، انہیں کام سونپنا، اس کے لیے خلیفہ ہو۔ تو اب یہ ایک خلافت کا منصب اسے اسی بنیاد پر دیا گیا کہ اس کے اندر یہ دونوں عناصر موجود ہیں، دونوں تقاضے موجود ہیں، اور اسی ترکیب کے ساتھ مل کر یہ انسان بنا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اب اس کے اوپر روزہ فرض کیا گیا، کہا گیا کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب یہ الہی حکم ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، جنہوں نے قرآن شریعت پر عمل کرنا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، روزے کی فرضیت کی بات آ گئی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، یعنی اس کی تاریخ بھی ہے روزے کی، یہ اپنے اندر ایک تسلسل بھی رکھتا ہے۔ اس سے پہلے ملت عیسیٰ علیہ السلام، ملت موسیٰ علیہ السلام یا قدیمی مذاہب، ہندوؤں کے ہاں بھی روزے کا ایک تصور پایا جاتا ہے۔ وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے کہ ان کے ہاں روزے کی عملی شکل کیا تھی، یہ کیا موجود ہے۔ تو اب تیسری بات جو اس کے اندر کہی گئی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ اب یہ اس کا مقصد بھی بتا دیا گیا، اور یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے کہ وہ جہاں پر کسی چیز کا حکم دیتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی مقصدیت کو بھی واضح کرتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، کہ تم عدل اختیار کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی انسان کا اپنے بہیمی اور ملکی، جسمانی اور روحانی، ان دونوں تقاضوں کا کے اندر ایک عدل پیدا کرنا، عبادت اور خلافت کے اندر عدل پیدا کرنا، ایک اعتدال پیدا کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ خود قرآن کا حکم ہے، قرآن کی تشریح ہے، اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، عدل کرو، یہ بات تقویٰ کے زیادہ قریب۔ تو مقصد کیا ہے روزے کا؟ یہ تقویٰ ہے کہ تقویٰ اس سے حاصل ہونا چاہیے کہ انسانی معاشرے کے اندر ایک اعتدال جو ہے وہ پایا جائے، اور یہ عدل کا نظام پھر پوری سوسائٹی کے اندر، یہ جو روزے سے تربیت پانے والا فرد ہے اور ان افراد سے مل کر جو پوری سوسائٹی ہے، یہ متقی لوگوں کی سوسائٹی ہونی چاہیے، اور اس پوری سوسائٹی کے اندر ایک عدل کا ہونا یہ ضروری عمل ہے، اور یہی روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ سوسائٹی میں یہ عدل اس وقت متاثر ہوتا ہے جب انسان کی خواہشات اس کے اوپر غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی نعمت دی، انسانی عقل کے جو حجابات ہیں
جب یہ اس کے اوپر غلبہ پا لیتے ہیں، یہ پردہ اس کی عقل پر آ جاتا ہے، تو پھر انسان اگر اس تقاضے کو درست طریقے سے پورا نہ کرے تو پھر اس اعتدال کے راستے کا کھونے کا پورا خدشہ موجود رہتا ہے۔ اب یہ عقلی حجابات کیا ہیں؟ ایک انسان کو بھوک لگتی ہے، اس کی پیٹ کی خواہش ہے، اور دوسرا انسان کو جنسی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اس کی شرمگاہ کے تقاضے ہیں۔ پیٹ اور شرمگاہ کی جو خواہش ہے، یہ اگر انسان کی درست طریقہ کار کے ساتھ پوری نہ ہو تو اس وقت تک انسانی عقل پر پردہ پڑا رہتا ہے، ایک حجاب رہتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر وسائل منصفانہ طریقے سے تقسیم ہوں تاکہ لوگوں کی بھوک کا تقاضا جو ہے وہ بآسانی پورا ہو سکے۔ ایسے ہی انہیں ایک بنیادی ان کی ضرورت ہے، بنیادی حق ہے کہ ان کے لیے نکاح کی سہولت ہو اور یہ تقاضا درست طریقے سے پورا ہو سکے۔ اور اگر سوسائٹی پر ایسے لوگ غالب آ جائیں جو محض سوچتے ہی ان دو بنیادوں پر ہوں تو پھر ایسی سوسائٹی بہیمیت کی طرف چلی جاتی ہے، حیوانیت کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس عمل کو روکنے کے لیے انسانوں کی تربیت کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ عمل ایک اعتدال کے ساتھ پورا ہو۔ یہ نہیں کہ یہ عمل بالکل ہی ختم کر دیا جائے، بالکل ہی روحانی زندگی کی طرف انسان کو بھیج دیا جائے، نہیں، اعتدال پیدا کرنا بنیادی مقصد ہے۔ اب یہ دونوں عقل کے جو حجابات ہیں، بھوک کا غلبہ، اس کا درست طریقے سے پورا ہونا، بھوک لگے تو جب تک انسان کو کھانا نہیں ملتا تو انسان بھوک کو ہی اپنے ذہن کے اندر غالب رکھتا ہے۔ انسان کے ذہن میں جنسی خواہش پیدا ہو جائے تو جب تک اس ضرورت کو پورا نہ کرے تو وہ اس کے ذہن پر یہ چیز غالب رہتی ہے۔ اب روزہ کیا ہے؟ روزہ صبح سحر سے لے کر افطار تک ان دونوں چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ کچھ کھانا پینا نہیں، جنسی ضرورت نہیں پوری کرنی، چاہے جائز طریقے سے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کے پاس حلال موجود ہے لیکن آپ حلال سے بھی اس وقت رک جاتے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا، ہم اس وقت میں اس سے بھی رک جاتے ہیں۔ یعنی انسان کی یہ تربیت کی گئی کہ وہ اپنی عقل کے ان حجابات کو توڑے، اپنی حیوانیت کو پست کرے، اور جب انسان اپنی حیوانیت کو پست کرتا ہے تو اس کی روحانیت بلند ہوتی ہے۔ اور یہی بنیادی مقصد ہے کہ اس کی حیوانیت پر اس کی روحانیت غالب ہو۔ وہ اس نور الہی کو جو اس کے احکامات ہیں ان کو اپنے اوپر غالب کرے۔ یہ بنیادی چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اب روزہ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی حیوانی ضرورتوں کو ایک وقت مقررہ کے اندر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ اور اسی لیے روزے کے متعلق ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اس کا اجر کیا ہے۔
جو ہمیں اس بات کو واضح کرتی ہے کہ انسان کی حیوانیت جب پست ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ۔ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ بے شک اس نے وہ جو روزہ رکھا وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب یہ انسان کا اور اللہ کا ایک خاص تعلق بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان مقررہ اوقات کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں سے بھی جب رک جاتا ہے، اور صرف اس لیے رکتا ہے کہ اسے اس کا خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک شخص چار دیواری کے اندر ہے، بند کمرے میں ہے، کوئی نہیں اسے دیکھ رہا، وہ پانی نہیں پیتا، پیاس لگی ہوئی ہے، اس کی فریج مختلف قسم کے سامانوں سے بھری پڑی ہے، لیکن وہ اسے نہیں کھاتا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اس چار دیواری کے اندر وہ اس اللہ کے حکم کو اپنے اوپر غالب کرتا ہے۔ اس لیے یہی فرمایا گیا اس حدیث میں کہ یہ روزہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا تعلق ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جب ایسی ایک تربیت یافتہ سوسائٹی تشکیل پائے گی، ایسے تربیت یافتہ لوگ جب اس معاشرے کے اندر اپنا عمل اختیار کریں گے کہ ایک خاص وقت کے اندر اللہ کی حلال کردہ چیزوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا اس کی حلال کردہ چیزوں میں اس کی بیوی ہے، بیوی کے لیے اس کا شوہر ہے، وہ اپنی جنسی خواہش کو اللہ کے حکم سے روک لیتے ہیں، تو کیا ایسے تربیت یافتہ لوگ باقی 11 مہینے کوئی حرام کام کریں گے؟ یہی تربیت بنیادی طور پر مقصود ہے کہ انسان اپنی حیوانیت کو پست کر کے اپنی روحانیت کو بلند کرے، اور اس کی مشابہت پھر فرشتوں سے ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہاں پر ایک حکیم لقمان کا قول ملتا ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب معدہ بھر جاتا ہے تو عقل و فکر اور سوچ بچار کا مادہ سو جاتا ہے، یعنی انسان کا پیٹ جب بھرا ہوا ہو تو پھر وہ سوچ بچار کے عمل سے دور ہو جاتا ہے، حکمت گونگی ہو جاتی ہے، اعضاء عبادت سے کترانے لگتے ہیں۔ اور جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو انسان متوجہ ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ کاموں کو کرے۔ تو اس لیے روزہ ایک انسان کی تربیت ہے، یہ انسانی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر فرض کیا، یہ اسی کی طبی تقاضے کے تحت اس کے اوپر فرض کیا گیا۔ یہ محض کوئی لادی ہوئی چیز نہیں ہے۔ جب ہمارے وجود کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو پھر یہ پروگرام ہماری تربیت کا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب ہم اپنی اس تخلیق کے اندر اپنے عناصر کے اندر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ ہماری تربیت کے لیے روزے کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ انسان اور صیام کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اب یہ جو رمضان کا مہینہ گزار کر تربیت حاصل کر کے ایسے لوگوں پر مشتمل جو سوسائٹی تشکیل پائے گی، جو معاشرہ تشکیل پائے گا، وہ ایک بہت ہی عمدہ اور عدل پر مبنی، عادلانہ نظام پر مبنی معاشرہ ہوگا۔ اور ایسی سوسائٹی ہی دراصل
قرآن حکیم کا بنیادی مقصد ہے۔ امید ہے کہ ہم روزے سے محض بھوکے اور پیاسے نہیں رہیں گے، بلکہ روزے کے نتیجے میں ہم ایک منظم سوسائٹی کی تشکیل کے عمل کی طرف بھی متوجہ ہوں گے۔ بہت شکریہ۔